اس سلائیڈ میں پورا نظام جو ہے اس کو میں ابھی سمجھانے کی کوشش کروں گا، جس کو ہم پیراڈاکسیکل ایگریکلچر یا پائیدار قدرتی نظام کاشتکاری کہتے ہیں۔ یہ ایک قدرت کے طریقہ کار کے اوپر بنایا گیا ہے، اور یہ قدرت کا وہ طریقہ کار ہے جو پچھلے 40 کروڑ سال سے کامیابی سے چل رہا ہے، بغیر کسی چیز کی کمی پیدا کیے ہوئے۔ کوئی کھاد یا کسی انسیکٹ یا کسی چیز نے اس نیچرل ویجیٹیشن کو کوئی نقصان نہیں کیا جو پچھلے 40 کروڑ سال سے کامیابی سے تھرائیو کر رہی ہے، یعنی کہ بہت ہی صحت مند طریقے سے کامیاب کر رہی ہے۔ اور اس ویجیٹیشن نے ہی ساری مخلوق جو دنیا کی تھی اس کو فیڈ کیا، اس کو خوراک پرووائڈ کی۔ اور انسان کو آئے ہوئے تو ابھی بہت کم عرصہ ہوا ہے، اور انسان نے آ کے پھر اس نظام کو فالو نہیں کیا اور اپنا ذہن لڑا کے ایک نیا نظام بنانے کی کوشش کی، جس نے آج کی ساری تباہی جو ہے اس کا سبب یہی ہے کہ ہم قدرت کے ساتھ ہم نے جنگ شروع کر دی۔ اور قدرت سے جنگ کر کے کون جیت سکتا ہے؟ اب اس سلائیڈ میں میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاتا ہوں کہ کیسے یہ سلسلہ کاشتکاری جو ہے کیسے ہے، اور اس کو کس طریقے سے آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ یہ نیچے جو بلاک ہے یہ سمجھیں کہ آپ زمین ہے اور آپ کھالے میں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کہ زمین کے لیول کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے یہ 2 کھیلیاں رجر کے ساتھ یا بیڈ شیپر کے ساتھ کھیلیاں بنائیں۔ آپ جب کھیلیاں بنائیں تو یہ کھیلیاں جو ہیں اس کے درمیان میں جو جگہ بچی وہ آپ کا بیڈ بن گیا، جس کے اوپر ہم نے فصلیں گرو کرنی ہیں۔ اور یہ بیڈ کرنے کے بعد ہم نے کیا کیا کہ اس کا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ قدرت نے اونچی جگہ بنائی تھی سبزے کے لیے، پودوں کے لیے، اور پودے جو ہیں واحد چیز ہے جو دنیا میں خوراک پیدا کرتے ہیں، اور ساری مخلوق ہر جاندار چیز کے لیے پودا ہی خوراک پیدا کرتا ہے، اور اس کو اگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اونچی جگہ بنائی۔ اور یہی چیز ہم یہاں پہ کر رہے ہیں کہ ہم اونچی جگہ ہم نے بنا دی، سائڈوں پہ 2 کھیلیاں جس میں سے پانی بھی لگے گا اور جس میں سے ٹریکٹر بھی گزرے گا، اور جس میں سے اگر زیادہ بارش ہو جائے تو پانی کی ہم نکاسی بھی کر سکیں گے۔ اب اس میں جو ہے ٹریکٹر جب بار بار چلے گا تو نیچے والی جو جگہ ہے وہ تھوڑی سخت ہو جائے گی، اور سخت ہونے کی وجہ سے پانی نیچے کی جانے کی بجائے بیڈ کے اندر جانا شروع ہو جائے گا۔ اور بیڈ جو ہے وہ ہمارے اسپنج کی طرح ایک پانی کو پرزرو کرنے کا یا سٹور کرنے کا ایک نظام جو ہے وہ بن جائے گا۔ اور یہ جو ہے آپ کا سوائل جو ہے یہ موسٹ ہو جائے گا، یعنی کہ نم زدہ ہو جائے گا۔ اس میں ہوا بھی رہے گی، اس میں جو ہماری ضرورت کی فائیونا یا جس کو ہم مائکروبس کہتے ہیں وہ بھی رہے گا، تاکہ وہ اپنا فنکشن کر سکے اور پودوں کے لیے سارے وہ منرلز پرووائڈ کر سکے جس کی پودوں کو ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہم اس بیڈ کے اوپر پودا لگا دیتے ہیں، اور پودا لگانے کے بعد اس کے اوپر ہم اچھے طریقے سے ملچ کر دیتے ہیں، تاکہ زمین جو ہے وہ کسی قیمت پہ ننگی نہ رہے، اور اس سے پانی زمین سے اٹھتا نہیں ہے۔ دوسرا جو ہے زمین کا درجہ حرارت مناسب رہتا ہے، اور جس میں ساری جو حیات ہیں وہ اچھے طریقے سے پرورش پاتی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ یہ ایک اچھا نظام آپ کا شروع ہو جاتا ہے۔ سو یہ ملچ ہوگی، یہ آرگینک، یعنی کہ پودوں کے باقی کسی بھی پودے کے جو باقیات ہیں اس کو ہم ملچ کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ملچ جو ہے جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ پانی کو جو ہے اس کو مینیج کرتی ہے، پانی اڑنے نہیں دیتی۔ اس کے بعد جو نمی یعنی کہ جو ہم جس کو ہم کہتے ہیں اوس یا ڈیو ہے، اس کا بھی پانی جو ہے ایبزارب کر کے زمین کے اندر محفوظ کرتی ہے۔ اور اگر پانی کی کمی بھی جن علاقوں میں ہے تو اگر اچھی ملچ کی جائے تو نمی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ڈیو سے ہی پودوں کو پہنچا دی ہے، یا ہوا میں جو نمی ہوتی ہے وہی کافی ہوتی ہے۔ اب اس سے یہ ہے کہ ٹیمپریچر ماڈریٹ ہو گیا، اور اس کے بعد آپ کا پانی کی ایویپوریشن رک گئی۔ اور اس کے
سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ساری حیات جو زمین کا ایک سسٹم چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی تھیں وہ ساری ریوائیو ہو گئیں، انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا، اور جس کی وجہ سے پھر ہمیں کسی بھی چیز کی خریدی کی ہوئی چیز کی ضرورت نہیں، سوائے اس کے کہ ہم نے جو بیج لگانا ہے یا پودے لگانے ہیں یا تھوڑا بہت جو پانی دینا ہے، اس کے علاوہ کسی بھی چیز کی فصل اچھی پیداوار کے لیے ضرورت نہیں رہتی۔ اب اس طریقہ کاشتکاری میں پانی کی سب سے زیادہ بچت ہے، اور ہم 80-90% پانی جو ہے اس کی بچت کر سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ بہتر جو ہے پانی کا نظام وہ نہ ڈرپ ہے نہ کوئی اور چیز ہے، اور پھر پودے کو ایک ایسا ماحول ملتا ہے جس میں زمین کا درجہ حرارت مناسب ہے، اور پانی اور جو منرل کا سلوشن ہے وہ بہت ہی ایک ڈینس بنتا ہے، یعنی کہ گاڑی لسی یا ادر ڈھڑکا بنتا ہے، تاکہ منرل جو ہیں وہ اچھے طریقے سے پودے کو پہنچ جائیں اور ان کی ساری ضروریات پوری ہو جائیں۔ اب پہلے میں بتا چکا ہوں کہ ویجیٹیشن جو ہے، پودے جو ہیں وہ پوری دنیا کے لیے خوراک پیدا کرتے ہیں، ہر جاندار چیز کے لیے پیدا کرتے ہیں خوراک، اور یہ بہت ہی لمبے عرصے سے اس نظام کے تحت چل رہے ہیں اور بہت ہی کامیابی سے چل رہے ہیں، اور اسی نظام کو پکنک کہتے ہیں یا پیراڈاکسیکل ایگریکلچر کہتے ہیں یا پائیدار قدرتی نظام کاشتکاری کہتے ہیں۔ اور اس کو ہم شروع کر دیں تو پھر ہمیں بہت ہی کم خرچے میں بغیر کسی رسک کے اچھی پیداوار لے سکتے ہیں، اور وہ پیداوار ایسی ہوگی جس میں خوراک کی ڈینسٹی، یعنی کہ خوراک کی کوالٹی، ہر وہ خوراک ہوگی جو انسان کو ضرورت ہے، اور پھر اس سے ہمارا امیون سسٹم ڈیولپ ہوگا اور ہمیں بیماریوں سے ہماری جان چھڑائے گا۔ تو یہ ایک ایسا نظام ہے، کمپریہنسو نظام، جس میں پھر ہمیں کسی بھی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو اس نظام کو پوری اچھی طریقے سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے یہ فنکشن کرتا ہے۔ آپ اس کو اس سلائیڈ کو ہی فالو کر لیں تو آپ کے کسی اور چیز کی سمجھنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ شکریہ۔